فعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب رواہ ابو داود و احمد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کا التزام کیا اللہ پاک عطا فرمائے گا اس کو ہر تنگی سے خلاصی اور ہر غم سے کشادگی، اور اسے رزق حلال ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں انسان کو 4 قسم کی حالت پیش آتی ہیں۔ ایک حالت تو یہ ہے کہ اس کو نعمت ملتی ہے، صحت حاصل ہو گئی، مال و دولت حاصل ہو گیا، اولاد حاصل ہو گئی، جائیداد اور اسباب مل گئے، یہ سب نعمتیں ہیں۔ اس حالت میں انسان کا کام یہ ہے کہ وہ ان نعمتوں کو اللہ کی مہربانی سمجھے اور ان کا شکریہ ادا کرے۔ دوسری حالت جو انسان کو پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مصیبت اس کو لاحق ہو جائے، بیماری ہے، جانی یا مالی نقصان ہے، تجارت کا نقصان ہے یا اولاد کا نقصان ہے، یہ سب مصیبتیں ہیں۔ جب یہ حالت پیش آئے تو اس وقت انسان کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، اس کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھے اور ناشکری اور بے صبری کے کلمات زبان سے نہ نکالے، جزا اور فضا نہ کرے، اس لیے کہ یہ جو مصائب ہیں انسان پر جو آتے ہیں، اگر وہ بندہ مومن ہے تو 2 ہی حالتیں ہیں، یا تو وہ خطا کار ہوگا یا نیکوکار ہوگا۔ اگر وہ خطا کار ہے تو یہ مصائب اس کے گناہوں کے کفارے کا سبب بنتے ہیں، اور اگر وہ نیکوکار ہے تو پھر یہ مصائب اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں، اللہ کے ہاں اس کے مراتب اونچے ہوتے ہیں۔ تیسری حالت جو انسان کو پیش آتی ہے وہ اطاعت کی حالت ہے، یعنی بندہ اللہ کی فرما برداری میں ہو، نماز پڑھ لی، روزہ رکھا، تراویح پڑھی، اپنے آپ کو گناہ سے بچایا، تقوی کے ساتھ رہا، رزق حلال کمایا اور بندوں اور اللہ کے حقوق کو ادا کیا، یہ سب طاعات ہیں۔ تو اس اطاعت کی صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ ان تمام چیزوں کو اپنا کمال نہ سمجھے، اللہ کی دین سمجھے، اللہ کی توفیق سمجھے۔ اگر ہم 5 وقت کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے آ جاتے ہیں تو ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس کی توفیق ہے۔ اگر وہ توفیق سلب کر لے تو کتنے لوگ ہیں ہم دیکھتے ہیں مسجدوں کے قریب ہوتے ہیں، حتیٰ کہ حرمین شریفین کے قریب ہوتے ہیں اور اذان کے بعد دکان کے اندر بیٹھ کر شٹر گرا دیتے ہیں اور نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جو بھی کوئی نیک عمل کرتا ہے وہ محض توفیق خداوندی سے کرتا ہے، اس کے اندر بندے کا کوئی کمال نہیں، تو اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرے اور اس کو اپنا کمال نہ سمجھے۔ اور چوتھی حالت جو انسان کو پیش آتی ہے وہ معصیت کی ہے، کہ انسان اللہ کی کسی نافرمانی میں مبتلا ہو، حرام آمدنی کے اندر مبتلا ہے، یا کسی حرام فعل میں مبتلا ہے، یا فرض اور واجب کا تارک ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، یا لوگوں کے حقوق غصب کرنے والا ہے، وغیرہ وغیرہ، یا اگر خواتین ہیں تو بے پردہ باہر نکلنے والی ہیں، یا شوہروں کی نافرمانی کرنے والی ہیں، یا اولاد کے حقوق کو ادا نہ کرنے والی ہیں، یہ سب معصیت کی حالات ہیں۔ ان حالات کے اندر چاہیے اس کو کہ وہ ان معصیتوں سے توبہ کرے، استغفار کرے، اور اپنے آپ کو ان گناہوں سے علیحدہ کرے اور اللہ سے دعائیں بھی مانگے۔ یہ 4 ہی حالتیں انسان کو پیش آتی ہیں، اور ان سب کا اصل علاج کیا ہے؟ توبہ اور استغفار۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ مشہور تابعی گزرے ہیں اور کبار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، 70 کے قریب صحابہ کرام کی زیارت سے مشرف ہوئے، بڑے بہترین خطیب اور واعظ تھے۔ ایک دفعہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، چند لوگ بھی حاضر تھے، ایک آدمی نے آ کر کہا کہ مجھے جو ہے وہ قحط سالی کا سامنا ہے، بارشیں بند ہیں، پیداوار نہیں ہو رہی۔ دوسرے ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے محتاجگی اور فقیری کا سامنا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مال و دولت نہیں ہے۔ ایک اور صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ میری اولاد نہیں ہے، اور کہا کہ یہ اولاد کم ہے، اولاد کی قلت کی شکایت کی۔ تو اس طرح چند لوگوں نے کچھ شکایتیں کی، آپ نے ان سب کو کہا کہ استغفار کرو، اللہ سے توبہ اور استغفار کرو۔
تو ایک شخص نے تعجب سے کہا کہ اے حسن بصری، ان سب لوگوں نے اپنے الگ الگ مسائل ذکر کیے اور آپ نے سب کو ایک ہی علاج بتلایا، الگ الگ کچھ چیزیں بتلا دیتے۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ میری بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اپنے پروردگار سے استغفار کرو، گناہوں کی بخشش چاہو، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا دے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلادھار بارش دے گا، قحط سالی ختم ہو جائے گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہاری امداد کرے گا اموال سے، مال بڑھا دے گا، برکت آ جائے گی، تجارت میں اضافہ ہو جائے گا۔ وَبَنِينَ، اللہ اولادوں کے اندر اضافہ کر دے گا، لڑکے عطا کر دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے اللہ باغات پیدا کر دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، نہریں جاری کر دے گا۔ یہ سارے استغفار کے ثمرات ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے ایک بڑی جامع نصیحت فرمائی، فرماتے ہیں کہ جس شخص کو دعا کی توفیق مل گئی تو وہ کبھی بھی قبولیت دعا سے محروم نہیں ہوگا۔ جس آدمی کو اللہ سے مانگنے کی توفیق مل گئی وہ کبھی بھی قبولیت دعا سے محروم نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ ہیں دعائیں کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو وہ کبھی کبھی شکوہ شکایت بھی کرتے ہیں کہ ہم نے بڑی دعائیں کی قبول نہیں ہوئی، جبکہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ فرما رہے ہیں کہ جو دعائیں کرے گا اس کو ضرور دعا کی قبولیت ملے گی۔ اور فرمایا کہ یہ اللہ کے اس ارشاد کی وجہ سے کہ ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو، مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ تو جو دعا مانگے گا اللہ ضرور قبول کریں گے۔ اگر قبول نہیں ہو رہی تو اس کو غور کرنا چاہیے کہ دعا کی قبولیت میں جو رکاوٹیں ہیں کون سی رکاوٹ پائی جا رہی ہے۔ مال حرام تو نہیں کما رہا، اگر کسی کا رزق حرام ہو، حلال نہ ہو، دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیا وہ دعا کے اندر جلد بازی تو نہیں کر رہا؟ کیا وہ ناجائز اور حرام چیز کی دعا تو نہیں کر رہا؟ ان سب چیزوں پر غور کریں، اور پھر اس پر بھی غور کریں کہ اللہ کے ہاں قبولیت کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک یہی صورت نہیں ہے کہ جو مانگا وہ مل جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ وہی منہ مانگا عطا فرما دیتے ہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اس دعا کی برکت سے مصائب ٹال دیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ان دعاؤں کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں، جب کل قیامت میں اللہ کے یہاں پیشی ہوگی تو بہت بڑا اجر و ثواب وہ دیکھے گا، اس وقت تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارا کام ہے اللہ سے مانگنا، ہم مانگتے ہیں، ہم بھکاری ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا انتم الفقراء، تم بھکاری ہو، فقیر ہو، تو فقیر کا کام ہوتا ہے آواز لگانا، ہم آواز لگائیں۔ اور اس جو ہے وہ سوچ اور فکر کے بغیر کہ ہماری آواز پر ہمیں وہ چیز ملے گی یا نہیں ملے گی، جو ہمارا کام ہے ہم وہ کریں، دینا اللہ کا کام ہے، اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اور یہ فرمایا کہ جو آدمی جس کو توبہ کی توفیق مل گئی تو اللہ اس کو ضرور بخشیں گے، اس کی بخشش ضرور ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ جگہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرْ يَجِدْ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو آدمی کوئی گناہ کر لے، زیادتی کر بیٹھے، پھر وہ استغفار کرے تو اللہ کو ضرور گناہ بخشنے والا پائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ توبہ کریں گے تو اللہ ضرور بخشیں گے۔ اس لیے انسان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ چند ہی دنوں کے بعد رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ یہ مہینہ جیسے رحمت کا اور جہنم سے خلاصی کا ہے، ایسے ہی یہ مہینہ مغفرت کا بھی ہے۔ ابھی سے تیاری کی جائے اور یہ عزم کیا جائے کہ ہم اس ماہ مبارک میں گناہ کوئی نہیں کریں گے، جتنے گناہ ہیں ان سب کو چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ضرور ہمیں ماہ مبارک کی برکتیں نصیب فرمائیں گے۔ اللہ بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام یا رب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔